بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سبحان ہے۔ میرا گھر شہر کے ایک بڑے بس اڈے کے قریب ہے۔ ہم 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔ میری بہنیں ہم سے بڑی ہیں اور ہم دونوں بھائی چھوٹے تھے۔ ہم دونوں بھائی اسکول سے آنے کے بعد امی سے پیسے لے کر چیز لینے جاتے تھے۔ میرا بھائی ابھی 1 کلاس میں تھا اور میں 3 کلاس میں، یعنی کہ ہم بہت بڑے نہیں تھے، لیکن ہمیں دنیا کی سمجھ تھی۔ آج جب میں اسکول سے آیا تو میں نے معمول کے مطابق امی سے پیسے لیے، بھائی کا ہاتھ پکڑا اور چیز لینے کے لیے باہر نکل گیا۔ امی کو بتا کر گیا تھا۔ ہمارے گھر کی قریبی دکان بند تھی کسی وجہ سے۔ پھر ہم دونوں بھائی اگلی دکان پر چلے گئے۔ اگلی دکان تھوڑے سے فاصلے پر تھی۔ ہم نے وہاں سے اپنے مطلب کی چیز لی اور گھر کی طرف واپسی کی راہ لی۔ ابھی ہم چیز کھاتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں درخت کے نیچے ایک بوڑھی بیکارن بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیں آتا دیکھ کر اس نے ہمیں آواز دی اور کہا کہ بیٹا ذرا رکنا، اور ساتھ ہی کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس کے پیر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے پیر کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہا کہ بیٹا میرا پیر زخمی ہے، ذرا مجھے سڑک پار کروا دو، میں نے اپنے گھر جانا ہے، میرا بیٹا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ مجھے ابو کی فوراً وہ بات یاد آئی کہ کسی بوڑھے کو سڑک پار کروانا بہت ثواب کا کام ہے۔ میں فوراً آگے ہوا۔ ایک ہاتھ سے میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے اس بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلے ماں جی، میں آپ کو سڑک پار کروا دیتا ہوں۔ میں نے اس بوڑھی بیکارن کو سڑک پار کروا دی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلے اب ہم چلتے ہیں۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری بہت مہربانی، تم نے مجھے سڑک پار کروا دی۔ اتنا کہہ کر ہم دونوں بھائی جیسے ہی واپس مڑے، ہمیں اس عورت کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت گر چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اس عورت کو اٹھایا اور کہا ماں جی سنبھلیں، کیا ہوا آپ کو؟ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرے سے چلا نہیں جا رہا، اس وجہ سے میں پھر گر گئی ہوں۔ وہ دیکھو، وہ میرا کچا سا گھر ہے، میں نے اس گھر تک جانا ہے۔ میں نے اس گھر کو دیکھا۔ وہ گھر تو تھوڑے فاصلے پر تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس بڑھیا کی مدد کرنے کا سوچ کر اس بڑھیا کو اٹھایا اور اسے کہا چلے میں آپ کو آپ کے گھر تک ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس بڑھیا کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر سے اپنے چھوٹے بھائی کا دوسرے ہاتھ میں ہاتھ لے لیا۔ میرے چھوٹے بھائی کا نام حمدان تھا۔ ہم دونوں بھائی اس بڑھیا کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ہم اپنے گھر سے کافی دور آ چکے تھے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ پھر ہم اس بڑھیا کو لے کر اس گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے، کمرے کے اندر سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ ماں تم کیسی ہو؟ وہ اس کا بیٹا لگ رہا تھا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے تو یہ بچے یہاں تک لے آئے، ورنہ میرا یہاں تک آنا بہت مشکل تھا۔ اس نے اپنے زخمی پیر کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے پیر میں بہت تکلیف تھی اور مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ لڑکا ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ہمیں شاباش دی اور جا کے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ تم لوگ آ گئے ہو تو اب میں تمہیں پانی پلا کر ہی بھیجوں گا۔ ٹھیک ہے، تمہارا بہت شکریہ، تم میری ماں کو یہاں تک لے کر آئے ہو۔ ہمیں اپنے امی ابو کی فکر ہو رہی تھی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ امی بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، کیونکہ انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم اس بڑھیا کو یہاں چھوڑنے آئے ہیں۔ ہم نے ان سے اجازت چاہی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم نے پانی نہیں پینا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے لیے ابھی شربت بنا کر لاتا ہوں، تم وہ پینا اور چلے جانا۔ بڑھیا نے بھی ہمیں اپنے پاس بٹھا لیا اور بڑا پیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی کچن میں گیا، جو چھوٹا سا کمرہ کچا سا بنا ہوا تھا، اس میں سے 2 گلاسوں میں شربت لے آیا اور لا کے 1 گلاس مجھے دیا اور 1 حمدان کو دیا۔ ہم دونوں بھائیوں نے پانی پیا اور کہا کہ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر جب ہم دروازے کی طرف بڑھے تو میرا بھائی دڑم سے نیچے گر گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں اسے اٹھانے لگا تو میرا بھی سر بھاری بھاری ہونے لگا اور مجھے بھی نہیں پتا کہ کس ٹائم میں اس کے اوپر گرا اور میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہماری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ہم ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں۔ وہ بڑھیا ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور جو اس کا بیٹا تھا وہ آگے فرنٹ پہ ایک ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور گاڑی ایک کچے راستے پر چل رہی تھی۔ میں نے جب کھڑکی سے باہر دیکھا تو شام ہو چکی تھی۔
میں سوچنے لگا کہ میں تو دوپہر کے ٹائم اسکول کے بعد گھر سے باہر نکلا تھا، یہ اب کون سا ٹائم ہو گیا ہے؟ میری امی تو بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اتنے میں میرے بھائی کو بھی ہوش آیا اور وہ رونے لگا۔ جیسے ہی اس نے رونے کی آواز نکالی تو بڑھیا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور گاڑی میں ہی زور زور سے اسے ڈانٹنے لگ گئی کہ خبردار جو تمہاری آواز نکلی ورنہ میں تمہیں کچا کھا جاؤں گی اور اس چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گی۔ ہم دونوں بھائی سہم گئے۔ ہم حیران ہو رہے تھے کہ یہ وہی بڑھیا ہے جو ہمارے ساتھ اتنے پیار سے بول رہی تھی اور جس کو لے کر ہم اس کے گھر تک آئے تھے۔ جو اس کا بیٹا بنا ہوا تھا اس نے بھی پیچھے مڑ کر ہماری طرف دیکھا اور بڑھیا سے کہنے لگا کہ اگر تم سے قابو نہیں آتے تو مجھے دو، راستے میں ایک نہر آتی ہے، میں اس میں ان کو پھینک دوں گا۔ میں نے جب ان کی باتیں سنی تو میں نے اپنے بھائی کو سمجھانا شروع کر دیا کہ چپ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، ہم گھر جا رہے ہیں۔ میں اسے چپ کروانے لگ گیا اور خود بھی چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ہم دونوں بھائی سارے راستے کچھ نہیں بولے، بس خاموشی سے بیٹھے رہے۔ وہ سب بھی خاموشی سے بیٹھے رہے اور گاڑی چلتی رہی۔ پھر گاڑی چلتے چلتے ایک ویران جگہ پر ایک سنسان سے مکان کے آگے پہنچی۔ انہوں نے ہمیں گاڑی سے نکالا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے گئے، وہاں لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑھیا ہمارے لیے ایک روٹی اور تھوڑی سی دال لے کے آئی اور کہا کہ کھاؤ مرو، یہ نہ ہو کہ تم سچ مچ ہی مر جاؤ بھوک سے۔ میرے بھائی نے اور میں نے وہ کھانا شروع کر دی۔ ہم دوپہر کے بھوکے تھے، ہم نے تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ہم دونوں نے وہ روٹی آدھی آدھی کی اور صبر شکر کر کے وہ کھا لیا اور سو گئے۔ ہم جس کمرے میں تھے اس میں نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا، کیونکہ یہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی، صرف ایک دروازہ ہی دروازہ تھا اور ایک 0 سائز کا بلب لگا ہوا تھا جس کو وہ جاتے ہوئے جلا گئے تھے۔ صبح ٹھک سے دروازہ کھلا اور کسی کے اندر آنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں بھائی سہم کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اب اگلا دن شروع ہو چکا ہے۔ میرا بھائی روتے ہوئے میرے ساتھ لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ یہ بڑھیا تھی اور بڑھیا کے پیچھے اس کا بیٹا تھا۔ بڑھیا آگے ہوئی اور میرے بھائی کو پکڑ کے جھنجھوڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اب میں ہی تیری ماں ہوں اور یہی تیرا گھر ہے اور اب تیرا کام ہے بھیک مانگنا، اب تو بھیک مانگے گا۔ میں نے جب یہ سنا تو میں نے غصے سے اپنے بھائی کا ہاتھ چھڑوایا اور اس سے کہا کہ نہیں، ہم بھیک نہیں مانگیں گے، بھیک مانگنا بری بات ہے، یہ ہمارے ابو کہتے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ یہاں تیرا ابا کہاں سے آ گیا، اب ہم ہی تیرے سب کچھ ہیں اور بھیک مانگنا تیرا کام ہے، تو کمائے گا اور ہم کھائیں گے۔ میرے بھائی نے بھی اسے توتلی زبان میں یہی کہا کہ نہیں، میں بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس بڑھیا نے اور اس کے بیٹے نے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لگتا ہے ان پہ کوئی حربہ آزمانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے، لیکن ہم دونوں بھائیوں نے یہی سوچا تھا کہ چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی یہ کر لیں، ہم بھیک نہیں مانگیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں پھر آئے اور غصے سے ہمیں گھسیٹتے ہوئے گھر کی دوسری منزل پر لے گئے۔ اس دوسری منزل پر جس کمرے میں ہمیں رکھا گیا تھا اس میں 2 کھڑکیاں تھیں۔ اس کی ایک کھڑکی جو تھی وہ باہر کی طرف کھلتی تھی اور ایک کھڑکی صحن کی طرف کھلتی تھی۔ جو کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی، ہم اسے دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم اس کا شیشہ توڑ بھی لیتے ہیں، اگر ہم اس سے نیچے چھلانگ لگائیں گے تو ہم اتنا برا گریں گے کہ ہمارے بچنے کی امید بہت کم ہے۔ اور جو صحن کی طرف کھڑکی کھلتی تھی اس سے صحن کا سارا منظر نظر آتا تھا۔ ہم بھوکے تھے اور اس کمرے میں پھر کر ہی اپنا دل بہلا رہے تھے۔ ہم نے ایک کھڑکی سے باہر دیکھنے کی بجائے دوسری کھڑکی سے صحن میں دیکھنا شروع کر دیا، لیکن یہ منظر دیکھ کر ہم خوف زدہ ہو گئے کہ وہ بوڑھی عورت صحن میں کھڑی تھی اور اس کا بیٹا ایک گہرا گڑھا کھود رہا تھا اور مٹی باہر پھینک رہا تھا۔ ایک گہرا گڑھا تھا جس میں جیسے انہوں نے کسی کو دفن کرنا ہو۔ پتہ نہیں وہ اس گڑھے کو کب سے کھود رہے تھے، ہماری تو ابھی نظر پڑی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ دیکھو ماں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، چلو اب اس کو لے کر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اندر برآمدے کی طرف آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارا دروازہ بجا اور دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر آ گئے۔
اور پھر انہوں نے میرے چھوٹے بھائی ہمدان کو اٹھا لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور کہنے لگے کہ اچھا تم بھیک نہیں مانگو گے، اگر تم بھیک نہیں مانگو گے تو پھر تم ہمارے کس کام کے، چلو آؤ تمہیں زندہ ہی دفن کر دیتے ہیں۔ اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اس کے بیٹے نے میرے بھائی کو اٹھایا ہوا تھا، میں پیچھے تھا اور وہ آگے آگے میرے بھائی کو لے کر آ رہا تھا۔ وہ جب نیچے میرے بھائی کو لے کر آیا تو اس نے لاتے ہی اس کو گڑھے میں پھینک دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور چیخنے چلانے لگا، نہیں نہیں میرے بھائی کے ساتھ ایسا مت کرو، تم ہمیں چھوڑ دو، تم جو کہو گے ہم کریں گے۔ میرا بھائی بھی خوف سے روئی جا رہا تھا، لیکن وہ آدمی اس پہ مٹی ڈالی جا رہا تھا اور کہی جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے، جب تم نے بھیک نہیں مانگنی تو پھر تم ہمارے کسی کام کے نہیں ہو، پھر ہم نے تمہارا کیا کرنا، چلو پھر مرو۔ لیکن ہم دونوں بھائی یہی کہی جا رہے تھے کہ جو تم کہو گے ہم کریں گے، ہم مانگیں گے بھیک، ہم بھیک مانگیں گے۔ جب ہم نے اتنا کہا تو اس کا بیٹا مٹی ڈالنے سے رک گیا اور اس عورت نے بھی میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، نکال اس کو باہر، کل سے یہ دھندا شروع کرے گا، ہم اسے اب اڈے پر بٹھائیں گے، یہ کمائے گا اور ہم کھائیں گے۔ اس کے بیٹے نے ہمدان کو گڑھے سے باہر نکال دیا اور اگلے ہی دن وہ ہمیں ایک مزار پر لے گئے۔ انہوں نے اپنی گاڑی مزار سے تھوڑی دور کھڑی کی اور ہمیں دور سے ہی دکھا دیا کہ وہ دیکھو تم نے اس جگہ پر بیٹھنا ہے، مزار میں سیڑھیوں کے پاس۔ وہاں ایک کتابوں والا سٹال لگا ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو کتابوں والا بندہ ہے نا، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے، اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو یہ ہمیں بتا دے گا، اس لیے ایسا سوچنا بھی مت۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تمہیں اس مزار پر اس لیے بٹھا کے جا رہے ہیں کہ یہاں زائرین کا بہت رش ہے اور تم بچے ہو، اور جب تم اس طرح مانگو گے تو لوگ تم کو ترس کھانے والی نظروں سے دیکھیں گے اور بہت سارا پیسہ دیں گے، اس طرح تمہاری کمائی اچھی ہو جائے گی۔ آج پہلا دن ہے اس لیے جو کماؤ گے ٹھیک ہے، لیکن کل سے کمائی کم نہیں ہونی چاہیے ورنہ کھانا نہیں ملے گا۔ بڑھیا کا بیٹا ہمیں لے کر باہر نکلا اور اس نے اس کتابوں والے کے پاس فرش پر ایک کپڑا بچھایا اور ہم دونوں بھائیوں کو وہاں بٹھا دیا اور ساتھ اسے اشارہ بھی کر دیا۔ اس کتابوں والے نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، میں پورا خیال رکھوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ ہم دونوں سارا دن اس مزار پر بیٹھتے، زائرین جو خود کھانا کھاتے وہ ہمیں بھی تھوڑا بہت دے جاتے، اس طرح ہمارا اچھا خاصا پیٹ وہاں سے بھر جاتا تھا۔ جب ہم گھر آتے تو ہمیں ایک روٹی ملتی دال کے ساتھ، ہم دونوں بھائی وہ آدھا آدھا کر لیتے، لیکن ہمیں اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ ہم مزار سے پیٹ بھر کر آتے تھے۔ اور انہوں نے صحیح کہا تھا، واقعی وہاں زائرین کا بہت زیادہ رش تھا اور ہماری کمائی بھی اچھی ہو جاتی تھی، انہیں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہماری روز کی کمائی سے وہ سب خوش تھے۔ لیکن ہمدان امی ابو کو یاد کر کے بہت روتا تھا، وہ مجھے بھی بہت یاد آتے تھے، لیکن میں بڑا ہونے کی ناطے برداشت کر لیتا تھا، میں اپنا دکھ چھپا لیتا تھا، لیکن میرا بھائی انہیں یاد کر کر کے بہت روتا تھا۔ وہ ہر روز مجھے یہ پوچھتا تھا کہ بھائی ہم امی ابو سے کب ملیں گے، ہم اپنے گھر کب جائیں گے۔ بس یہی بات مجھے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کرتی تھی اور میں اس کو حوصلہ دیتا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک نہ ایک دن ضرور اپنے امی ابو سے ملیں گے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بڑھیا کا بیٹا 3-4 دن کے لیے کسی کام سے شہر سے باہر گیا اور وہ ہمیں اس مزار پہ چھوڑنے کے لیے ایک رکشہ لے کر جاتی تھی۔ بڑھیا نے کوئی ناغہ نہیں کیا، وہ ایک رکشہ لے کر جاتی تھی، اسی رکشے پہ ہم صبح بھی جاتے تھے اور شام کو بھی اسی رکشے پر ہم واپس آتے تھے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر واپس آ جاتی تھی، لیکن وہ جو کتابوں والا تھا وہ ہماری پوری نگرانی کرتا تھا۔ ہم دونوں کو بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کتابوں والا اٹھا، اسے کوئی ضروری کام تھا اور اس نے ہم سے کہا کہ میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، تم لوگ ادھر ادھر مت جانا۔ ہم دونوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے جانے کے بعد ہمدان نے میری طرف دیکھا اور مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ چلو بھائی یہی موقع ہے اور ہم بھاگ چلتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی آج جتنے بھی پیسے ہوئے ہیں ہم کسی کو نہیں دیتے اور ہم چپ کر کے یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم آج گھر نہیں جاتے ہیں، بڑھیا کا بیٹا تو گھر پہ ہے نہیں، ہمیں شام کو ہی لینے آئے گی نا بڑھیا، ہمارا دھیان تو یہی رکھتا تھا۔
تو یہ خود کسی کام سے چلا گیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ سارے پیسے اپنی جیب میں ڈالو اور ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ میں نے اس کے اس پلان پہ فوراً عمل کیا۔ میں نے اٹھا کے نیچے سے کپڑا اس کی کتابوں پر رکھا اور ہمدان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور جتنے بھی پیسے تھے وہ جیب میں ڈال کے جیب کے اندر اپنا ہاتھ ڈال لیا تاکہ پیسے باہر نہ نکلیں۔ پیسے بھی ہمارے اچھے خاصے ہو گئے تھے، اتنے ہو گئے تھے کہ ہم کرایہ دے سکیں۔ پھر ہم باہر کی طرف بھاگے جہاں سے رکشہ ملنا تھا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ ایک رکشے کو ہم نے ہاتھ دیا اور اس رکشے پر ہم بیٹھ گئے۔ ہم نے رکشے والے سے کوئی بات نہیں کی، صرف اپنے شہر کا نام بتایا کیونکہ مجھے اپنے شہر کا نام پتہ تھا اور مجھے اتنا بھی پتہ تھا کہ بس سے نیچے اتر کر میرا گھر کس طرف ہے، اس لیے میں نہیں گھبرایا۔ میں نے رکشے والے سے صرف یہی کہا کہ اس شہر کو جانے والی بس کہاں سے ملے گی، ہمیں اس اڈے پر لے جاؤ۔ رکشے والے کو پتہ تھا۔ رکشے والے نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، تم لوگوں نے کیوں وہاں جانا ہے، لیکن میں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ساتھ ہی ہمدان کو بھی چپ رہنے کا اشارہ کر دیا۔ رکشہ والا ہمیں بس اڈے پر لے گیا۔ وہاں سے ایک گاڑی آرام آرام سے نکل رہی تھی۔ رکشے والے نے ہمیں کہا کہ یہی بس تمہارے شہر کی طرف جاتی ہے، یہاں سے اترو اور اس میں بیٹھ جاؤ۔ ہم بہت خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے، ہم چلتی بس پہ بیٹھ جائیں گے، ہمیں انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ ہم دونوں بھائی نیچے اترے۔ رکشے کا جو بھی کرایہ بنتا تھا ہم نے رکشے والے کے ہاتھ پہ رکھا اور خوشی خوشی اس بس کی طرف چل پڑے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے، ہمیں کسی نے پیچھے سے زور سے پکڑا۔ ہم نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ کوئی نیا ہی آدمی تھا جس کو ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ہمیں زبردستی گھسیٹا، منہ پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی کھڑی گاڑی کے اندر ہمیں پھینک دیا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہی اس نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کر دیا۔ ہم دونوں سہم کے گاڑی کے اندر بیٹھ گئے۔ گاڑی اتنی تیز چلی اور آ کر اسی دروازے کے آگے رکی جس میں سے ہم روز نکلتے تھے۔ یہ اسی بوڑھی عورت کا گھر تھا۔ اس نے ہمیں گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں سے نکالا اور بڑھیا کے آگے لے گیا۔ بڑھیا جو کہ صحن میں ڈنڈا لے کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے آگے لے جا کے اس نے ہمیں پھینک دیا اور ساتھ ہی بڑھیا سے یہ بھی کہا کہ اگر میں ان کا دھیان نہ رکھتا تو پھر آج یہ گئے تھے۔ بڑھیا نے یہ کہا کہ گل خان تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، میں اس مہینے کے پیسوں کے ساتھ تمہیں ایک بونس بھی دوں گی۔ وہ آدمی تو چلا گیا لیکن بڑھیا نے ہمیں بہت مارا اور مار مار کے وہ ہمیں ایک سٹور میں لے گئی۔ اس سٹور میں کہیں سے کوئی روشنی نہیں آ رہی تھی، صرف اوپر ایک روشن دان تھا، اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا بلب لگا ہوا تھا اس میں اور کوڑ کباڑ سارا پڑا ہوا تھا۔ اس نے ہمیں اس سٹور میں بند کر دیا، باہر سے تالا لگا دیا اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئی کہ اب تم سے آ کے علی ہی نپٹے گا۔ علی اس کے بیٹے کا نام تھا جو کہ بہت ظالم تھا۔ ہم اس کا نام سن کر سہم گئے اور سوچنے لگے کہ پتہ نہیں اب وہ آ کر ہمارا کیا حال کرے گا۔ ابھی اس کا بیٹا آیا نہیں تھا لیکن بڑھیا نے ہمیں سزا دینا شروع کر دی تھی۔ رات گئی، دن گیا، 2 دن گزر گئے لیکن اس نے نہ دروازہ کھولا نہ ہمیں کھانے کو کچھ دیا، یہاں تک کہ پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیا۔ ہم کھانے پینے کو ترس گئے تھے۔ ہمدان بھوک اور پیاس کی وجہ سے بالکل نڈال ہو چکا تھا۔ حال تو میرا بھی یہی تھا لیکن میں اس کی خاطر جی رہا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا ہوا تھا۔ میں نے ہمدان کو اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بے سدھ پڑا رہا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سو رہا ہے لیکن وہ سو نہیں رہا تھا، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور کمرے میں ادھر ادھر دوڑ کر کوئی کھانے کے لیے چیز ڈھونڈنے لگا۔ مجھے وہاں ایک پڑا ہوا پرانا سا تھیلا نظر آیا۔ میں نے جلدی سے اس تھیلے کو کھولا، اس میں ایک پانی کی بوتل تھی۔ میں پانی کی بوتل دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے پہلے وہ پانی خود پیا تاکہ چیک کروں کہ یہ پانی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ پانی بہت مزے کا تھا، مجھے وہ بہت اچھا لگا۔ اس سے میری طبیعت کچھ پہلے سے بہتر ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اس پانی کو ہمدان کے منہ پہ چھڑکا۔ ہمدان کو تھوڑی سی ہوش آئی تو میں نے وہ پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ اور پڑا ہوا ہے۔ جب میں نے ہاتھ اندر ڈالا تو اندر سے ایک سیب نکلا اور وہ سیب بہت پیارا، بالکل تازہ لگ رہا تھا۔ میں نے اس سیب کو تھوڑا سا خود کھایا، پھر اپنے بھائی کو کھلانا شروع کر دیا۔ ہمدان نے جب وہ تھوڑا سا کھایا تو اس کی طبیعت تھوڑی بہتر ہونے لگی۔
دونوں بھائیوں نے جب ایک سیب ختم کر لیا تو میں نے دوبارہ اس تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اس میں سے ایک اور سیب نکلا، پھر ہم دونوں نے وہ بھی کھایا۔ اس طرح پانی پی کر اور سیب کھا کر ہماری طبیعت بحال ہو گئی اور ہم ٹھیک ہو گئے۔ ہم اتنے جوگے ہو گئے تھے کہ ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے اور ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ ہم ابھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ روشن دان میں سے ایک پیارا سا پرندہ اندر آیا اور ہمارے گرد چکر کاٹنے لگا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیارا سا پرندہ ایک پیارے سے لڑکے کی شکل میں بدل گیا، ایسا لڑکا جس کے پیچھے 2 پر تھے۔ ہم دونوں بھائی بہت خوفزدہ ہوئے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ گئے۔ اس نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو ہمیں دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے خوفزدہ نہ ہو، میں پری زاد ہوں۔ میں اس تھیلے میں بڑے عرصے سے قید تھا۔ یہاں پہلے ایک عامل رہتا تھا جس نے اپنے عملیات کے ذریعے مجھے اس تھیلے میں قید کر دیا تھا۔ اب تم لوگوں نے میرے پہ یہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے کہ مجھے اس تھیلے سے آزاد کر دیا ہے۔ اس تھیلے کو برسوں سے کسی نے نہیں کھولا تھا۔ وہ عامل اسی گھر میں مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس پرانے سے کمرے میں نہ کوئی آتا تھا اور نہ ہی ان پرانی چیزوں کو کوئی چھیڑتا تھا۔ آج بہت برسوں کے بعد تم لوگ اس کمرے میں آئے ہو اور تم نے ہی یہ تھیلا کھولا ہے۔ تمہارا تھیلا کھولنے کی وجہ سے میں اس تھیلے سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اس تھیلے سے تم اپنے کھانے کی ہر چیز لے سکتے ہو، یہ تمہارے کھانے کی ساری ضروریات پوری کر دے گا، لیکن میں اس گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس عامل نے اپنی عملیات کے ذریعے سے میری طاقت چھین لی تھی۔ میں صرف اس گھر میں رہ سکتا ہوں، اس گھر سے باہر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہم نے جب یہ سنا کہ ہم اپنی کھانے کی ساری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں تو ہم دونوں بھائی خوش ہو گئے۔ اب ہمیں کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ بڑھیا ہمیں جتنے دن مرضی اس کمرے میں قید رکھتی، کم از کم باہر جا کر بھیک مانگنے سے بہتر تھا کہ ہم اس کمرے میں بند رہتے۔ اس لیے ہم پریشان نہیں تھے، ہم کھاتے پیتے اور سو جاتے۔ وہ پری زاد روشن دان کے ذریعے باہر نکلتا، پھرتا، خوش ہوتا اور گھر کے اندر آتا۔ روشن دان کے ذریعے وہ ہمارے کمرے میں آ جاتا اور ہم سے باتیں کرتا۔ وہ ہمارا دوست بن چکا تھا، کسی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کے ٹائم بڑھیا آئی، وہ 2 کپ چائے لائی اور ساتھ میں رس لے کے آئی۔ اس نے جب دروازہ کھولا اور ہمیں بالکل صحیح اندر پایا تو دیکھ کر یہ کہنے لگی کہ واہ، بڑے بہادر ہو تم۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ شاید میں تمہاری لاشیں ہی باہر لے کر آؤں گی، لیکن تم تو ابھی تک زندہ ہو بغیر کھائے پیے۔ وہ پری زاد بڑھیا کے پیچھے تھا اور وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن ہم دونوں بڑھیا کو دیکھ کر سہمے ہوئے تھے اور ہم مسکرانا بھی نہیں چاہتے تھے تاکہ اس کو کوئی شک نہ ہو۔ اسی رات بڑھیا ایک اور لڑکے کو لے کے آئی جو میرے میں عمر سے کافی بڑا تھا، لیکن وہ جوان لڑکا تھا۔ وہ اس کو لے کے آئی اور اس نے اسے ہمارے ساتھ ہی بند کر دیا۔ اس لڑکے کا نام حماد تھا۔ پتہ نہیں بڑھیا کون سا جھانسا دے کر اسے یہاں تک لے کر آئی تھی، لیکن اس کو دیکھ کر ہمیں دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح کا ہی انسان تھا جو اس بڑھیا کے چنگل میں پھنس چکا تھا، اور جس طرح ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے تھے وہ بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ ہمیں یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ حماد کو کوئی فکر نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے اس سے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں یہ کہاں سے اٹھا کر لے کر آئے ہیں؟ اس نے مجھے بڑا عجیب سا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں رات کو پتہ چل جائے گا، لیکن اس نے بہت آہستہ آواز میں یہ کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اونچی نہیں بولنا۔ میں رات کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے بہت تجسس تھا کہ پتہ نہیں رات کو کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر جب رات ہوئی تو آدھی رات کا ٹائم تھا کہ دروازہ زور زور سے بجا اور گھر میں شور مچ گیا۔ کچھ لوگوں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور یہ آوازیں ہمارے کمرے سے قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ میں بہت ڈر گیا اور میرے ساتھ ہمدان بھی بہت ڈر گیا۔ پھر ہمیں حماد نے اپنے پاس بلایا اور بڑے پیار سے کہا کہ ڈرو مت، یہ پولیس آئی ہے، یہ ہم لوگوں کو چھڑوانے کے لیے آئی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے واقعی پولیس کھڑی تھی۔ وہ لوگ جلدی سے اندر آئے، انہوں نے ہمیں اٹھایا۔ میں اور حماد تو کھڑے ہو گئے، لیکن ہمدان سے نہیں اٹھا جا رہا تھا۔
انہوں نے جلدی سے ہمدان کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور ہم تینوں کو لے کر باہر آ گئے۔ باہر اس بڑھیا کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور اس کا بیٹا علی بھی آ چکا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ علی پہلے سے اس گھر میں موجود تھا یا پولیس والے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن وہ ادھر ہی کھڑا تھا۔ ان دونوں کو ہتھ کھڑیاں پہنائی ہوئی تھیں اور پولیس نے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور ہمیں ایک پولیس کی کار میں بٹھایا۔ وہ لوگ ہمیں اپنے ساتھ تھانے میں لے آئے۔ ہمیں اپنے سامنے کرسیوں پر بٹھا کر انہوں نے بڑے پیار سے پہلے تو کھانے کے لیے دیا ہمیں، اور پھر بعد میں یہ پوچھا کہ بیٹا اپنے گھر کا پتہ ہے کہ وہ کس جگہ پر ہے؟ میں نے اپنے گھر کے بارے میں سارا کچھ انہیں بتا دیا، اپنے شہر کا نام بھی بتایا اور اس جگہ کا بھی جہاں ہم رہتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنے شہر کا پتہ تھا اور اپنے گھر کا بھی پتہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ رکشے والا جو ہمیں مزار سے بس اڈے تک لے کر گیا تھا وہ بھی وہاں کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور حیران ہو گیا کہ یہ انکل یہاں کیا کر رہے ہیں۔ وہ رکشے والا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور حماد بھی باہر سے آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور وہ دونوں مجھے دیکھنے لگے۔ پھر انسپیکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ کو چھڑوانے میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ اصل میں جس دن انہوں نے ہمیں بس اڈے پر چھوڑا تھا تو وہ ہمیں بس اڈے پر چھوڑ کر گئے نہیں تھے، وہ دور کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ہم بس میں سوار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک گاڑی آ کر ہمیں دوبارہ سے اس میں بٹھا کر لے گئی ہے۔ انہوں نے اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ اس گاڑی والوں نے ہمیں زبردستی اس میں بٹھایا ہے۔ تبھی رکشے والے کو شک ہوا کہ ہم اغوا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا رکشہ اس گاڑی کے پیچھے لگایا اور اس ٹھکانے کو دیکھ لیا جہاں پر ہمیں اغوا کر کے رکھا گیا تھا۔ حماد اس رکشے والے کا دوست تھا۔ اس رکشے والے نے حماد کو اپنے ساتھ ملایا اور آخر کار حماد اس گھر میں پہنچ گیا۔ اس گھر میں پہنچنا اس پلاننگ کا ایک حصہ تھا، تبھی تو حماد ذرا بھی ڈر نہیں رہا تھا۔ پھر ہمیں ہمارے گھر پہنچا دیا گیا۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہمارے گھر والے غم سے نڈھال تھے۔ وہ ہمارا انتظار کر رہے تھے، ہماری راہ تک رہے تھے۔ ہمارے ماں باپ کی آنکھیں تو ہمارا راہ تکتے تکتے پتھرا گئی تھیں۔ ہمارے امی اور ابو دونوں ہی بالکل ایسے تھے جیسے پتھر ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں دیکھتے ہی ان میں جان آ گئی اور ہم نے بھی اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ ہم اپنے پیاروں میں، اپنے پیار کرنے والوں میں واپس آ چکے ہیں۔ آج ہم پورے 22 دن کے بعد گھر آئے تھے۔ یہ دن ہمارے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے کسی بہت بڑی عید سے کم نہیں تھا۔